نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کو اللہ رب العزت جمع کروائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسے شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ نمبر 1، عمر کس کام میں ختم کی۔ نمبر 2، اور اللہ رب العزت کے عطا کیے جسم کو کس کام میں لگایا۔ نمبر 3، دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ نمبر 4، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یعنی جائز طریقہ سے کمایا یا حرام طریقہ سے، اور مال کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑایا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یفر المرء من اخیہ الی آخرہ، یعنی قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کریں اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کریں کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ان کی خطا و قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقوی و طہارت والی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ خاص اکرام و اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دی ہو، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شہوات نفسانیہ کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسان جسمانی صحت و قوت سے پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس و شیطان کی اتباع کی بجائے اپنے اوقات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں کوئی خلل نہ آتا ہو۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو اللہ رب العزت کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں
اس دھن میں ہوتے ہیں، ملاقات بھی اس لیے کرتے ہیں کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ دین کے کام انجام دیے جائیں۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ شخص یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، یعنی ریا و نمود کا اس میں کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ نمبر 7، وہ شخص جو اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں اللہ رب العزت کی یاد میں آنسو سے بھر جائیں، یعنی تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ رب العزت کی بڑائی، عظمت اور ان کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے، اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر و تلاوت کے موقع پر روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے۔ ان اعمال کے علاوہ کچھ اعمال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ اعمال خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں رسوائی سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔